گالیاں بجاتے تھے، نماز کے وقت جو ہے وہ غلط قسم کی حرکتیں کرتے تھے. یہ ہوتا ہے فساد پھیلانا. اس فساد کی بنا کے اوپر ان کو عذاب در عذاب ہوگا. اب آ جائیے آج کا اصل جو ٹاپک ہے. یہ آیت کریمہ پچھلی آیت سے ملتی تھی. وَيَوْمَ، اور یاد کیجئے اس دن، نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. شہیدن علیہم من انفسہم، انہی میں سے ہمارا ایک گواہ آئے گا. جئنا بکا، اور ساتھ لائیں گے آپ کو. شہیدن، گواہ، علی ہؤلاء، ان سب کے اوپر. اب دیکھیے اس وقت تک تو سامنے امت کون تھی؟ عرب کے لوگ تھے. عرب کے لوگوں کے اوپر تو ہؤلاء جو کہا گیا، یہ ان سب کا اس کا مطلب ہے کہ یہ عرب کے لوگوں کے لیے ہے کہ ان سب کے اوپر تو آپ کو گواہ لا جائیں گے. لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ ہر امت میں سے، اب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، آپ تو گواہی دیں گے ان کی. جو آپ کے بعد آئے ان کے اوپر تو آپ کی گواہی نہیں ہوگی. ان کے اوپر گواہی انہی لوگوں میں سے جو ہے وہ نکال لی جائے گی. انہی لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے کہ بتائیں کیا اللہ کا پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا. جتنے اللہ کے نیک بزرگ گزر گئے ہیں وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے. ان سے پوچھا جائے گا، وہ لائے جائیں گے کہ ہاں یہ فلاں بندہ آ کے کر کے گیا تھا کہ نہیں کر کے گیا تھا، اس نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا. دیکھیے سب سے پہلے تو جئنا بکا، آپ کو جب کہا گیا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہی جو ہے وہ ہماری سب سے پہلے تین چیزیں بتائیں گی. بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن، گواہ بنا کے. پہلی بات گواہ بنا کے. دوسری مبشرن، کہ خوشخبریاں سنانے والا، کہ اللہ کی راہ پہ چلو گے تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور اللہ نے آخرت میں بھی جو ہے وہ تمہارے لیے جنتیں بنا رکھی ہیں. جگہ جگہ پہ ہر چوتھی آٹھویں آیت کے اوپر جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے اس جنتوں کا جہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ اگر اللہ کی راہ پہ نہیں چلو گے، اس سیدھے راستے کو اختیار نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلو گے، تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہے. تم دنیا میں بھی شیطان کے پیچھے لگ کے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے. یہ آخرت میں ذلیل و خوار ہونے والی باتیں تو ابھی پچھلی آیت کریمہ سے گزری ہیں. یہی جو گواہ کی ہے، یہ 4 آیتیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر کس لیے بھیجا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا چراغ، روشن ستارہ. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا، یہی بات جو ہے وہ آگے کہی گئی. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کی طرف رسول، شاہدًا علیکم، گواہی دینے والا تم پر، کما ارسلنا، جیسے بھیجا تھا ہم نے، الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف بھی تو رسول بھیجا تھا، اسی طرح جو ہے وہ ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے. اب بات یہ ہے کہ جس وقت بھجوا دیا گیا رسول، اس کے بعد یہ کس لیے رسول بھیجے جاتے ہیں؟ اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں. جیسے ہی بنی نوع انسان جو ہے وہ اپنے راستے سے، اپنے اس اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹی ہے، فوراً جو ہے اس کے بعد اللہ کی طرف سے رسول آیا، اللہ کی طرف سے کتابیں آئیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بس کیسا ہوگا جب ہر امت میں سے ہم شہید کھڑا کریں گے. جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، یہ یہی بات ہے جو یہاں پہ ہم نے پڑھی ہے کہ ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان گواہوں کے اوپر لائیں گے. اب بات یہ ہے کہ عرب کی قوم کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. بعد میں آ گئے صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو. صحابہ کے بعد آ گئے تابعین، تابعین کے بعد آ گئے تبع تابعین. اب اس وقت اس امتوں میں سے گواہ بنایا جائے گا. اب وہ راستہ جو اللہ کے رسول نے بتایا، ہمیں کون سی امت بنا کے بھیجا گیا؟ دیکھیے ہمیں کہا گیا ایک اشرف امت، ایک امت وسطاً، سورہ بقرہ میں جیسے ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور تمہیں ایک وسط میں کس کو، سینٹر میں کس کو بٹھایا جاتا ہے؟ وی آئی پی کو. کوئی بھی نشست گاہ ہو، اس کے سینٹر میں جو نشست دی جاتی ہے وہ وی آئی پی پریزیڈنٹ جو اس کا سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو. تمام امتوں میں سے اس امت کو، امت محمدیہ کو، ایک اشرف امت سے نوازا، ایک لقب سے نوازا گیا. سب سے اشرف جو امت ہے وہ امت محمدیہ ہے، جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمیں تمہیں ایک وسطاً امت، اشرف امت بنایا گیا. کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہی دے سکو. اب ہم لوگوں پہ کیا گواہی دیں گے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کے کہ کیا ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ رسول اللہ کے بعد ذمہ داری کس کی آ گئی؟ اس امت کے لوگوں کی. اس امت کے لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تمہارے ارد گرد دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں ان سب تک اللہ کا پیغام جو ہے وہ، جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچاؤ. اب دیکھیں جو کتابیں آتی رہی ہیں
وہ کتابیں اجمالن چیزیں بیان کر دیتی ہیں، لیکن تفصیل ہمیں جو سنت میں سے ملتی ہے۔ تو یہ کس نے بتانا ہے آ کے، کس نے لوگوں کو بتانا ہے؟ یہ دیکھیے آج اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے لوگ مسلمان تھے؟ فتح مکہ کے اوپر 1 لاکھ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تعداد بہت بڑھ گئی، آج کے دور میں 1.5 ارب ہے۔ تو یہ 1.5 ارب کیسے ہوا ہے؟ یہ اسی امت کے لوگوں نے محنتیں کی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب کہا گیا کہ تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ بن سکو کہ تم نے باقی لوگوں کو اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور جب تم یہ گواہی دو گے تو رسول تمہارے اوپر پھر گواہی دے گا کہ ہاں پلیز سائٹ پہ ہو جائیے، جزاک اللہ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور وہ گواہ ہوگا رسول، علیکم شہیدہ، تم پر پھر وہ رسول گواہی دے گا کہ ہاں میرا پیغام ان لوگوں نے آگے پہنچا دیا تھا۔ اب اس میں سے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ہم نے محسوس کرنی ہے کہ ہم کتنا کس وقت تک جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی ذات پہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، ہم کسی اور کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن پڑھ کے اپنے گھر میں اپنی ذات پہ اس کو جو ہے وہ لاگو کر دیا؟ نہیں لاگو کیا تو پھر ہم کس چیز کی گواہی دیں گے جا کے کہ ہم اللہ کے رسول؟ ہمیں نائب بنایا، ہمیں خلیفہ بنایا، کتاب ہمارے اوپر اتری، رسول ہمارے لیے آ گیا، وہاں پہ ہم سے پوچھا ضرور جائے گا کہ یہ کتاب جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، اس کتاب سے کس حد تک فائدہ اٹھایا؟ اگر تم نے فائدہ اٹھایا تو کیا صرف اپنی ذات کی حد تک اٹھایا؟ حالانکہ یہ اپنی ذات کی دلیل نہیں ہے، دین جو ہے وہ انڈیویجول نہیں ہے، یہ تو اجتماعی مسئلہ ہے۔ اگر انڈیویجول ہوتا تو اللہ کا رسول جو ہے وہ پیغام صرف اپنی ذات کی حد تک رکھتا۔ اگر یہ انفرادی مسئلہ ہوتا ہے تو صحابہ کرام جو ہے وہ پھر اس کے لیے باہر کیوں نکلتے؟ کیوں جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے، عثمان غنی شہید ہوتے؟ کیوں جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہوتا؟ یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا اس دن جا کے کہ جو تمہیں بنایا تھا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جب تم میری راہ میں نکلو گے تو اس راہ میں تیرے لیے مسئلے بھی آئیں گے، تمہاری مصیبتیں بھی ہوں گی، معاشرہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑا بھی ہوگا۔ اس دن بھی لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ جناب اس کی کہ یہ تو 1400 سال پرانا جو ہے وہ دین ہے، یہ تو سبق ہی 1400 سال پرانا ہے، آج سود کے بغیر معیشت جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے ہمارے لیے تو ہمارا دین ہی معیشت ہے، وہی معاشرت ہے، وہی جو ہے وہ خارجہ پالیسی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم کوئی ایک چیز بھی نہیں کر سکتے۔ جب ایسی مدد، ایسی صورتحال آ جائے، تمہیں اس دین اسلام کی تبلیغ سے روکا جانے لگے، تم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو پیغام نہ پہنچا سکو، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا گیا یا ایھا الذین استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس وقت مدد لینا نماز سے اور صبر سے۔ تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اپنی حد تک کام کرو۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھا؟ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کوئی ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے، کوئی مصیبتیں آتی، وہ کس سے مدد لیتے؟ بدر میں کس سے مدد لی تھی؟ ساری رات اللہ کے آگے جو ہے وہ سجدے میں پڑے رہے تھے۔ تو جب بھی تمہیں ایسی مسئلے پیش آئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ یہ یہاں پہ طریقہ کار ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول تو اپنے لوگوں پہ گواہ ہوگا، تمہیں امت وسطیٰ بنایا، ایک اشرف امت بنایا، اس میں سے تم گواہ ہوگے اور تمہارے اوپر پھر رسول کی گواہی ہوگی۔ اور جب تمہیں مشکلات درپیش آئیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے صبر کے ساتھ مدد مانگنی ہے اور نماز کے ساتھ مدد مانگنی ہے۔ جب تم یہ دونوں کام کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے وہ طریقہ کار۔ اور اس کے بعد اب اس راہ میں اگر تمہاری جان جاتی ہے، تمہارا مال جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ جب جان جاتی ہے تو پھر ان کے لیے یہ فرما دیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، بل احیاء، ان کو جو ہے وہ تم ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، بل احیاء، بل زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس اللہ کی راہ میں جب کام کرنا ہے تو پھر مال جان بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ جان دی ہی اسی کی ہے، اسی کے لیے اگر سر کٹتا ہے، اس سے بڑی اور عزت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے، کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اور ان کے لیے تو پھر کہہ دیا گیا ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں روزیاں پا رہے ہیں اپنی، اللہ کے ہاں وہ اپنا رزق جو ہے وہ چگ رہے ہیں، ان کو نہ کو، تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ سے دیکھیے، ہر امت میں سے جب شہید اٹھایا جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر شہید بنایا جانا ہے، گواہ بنایا جانا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اس پیغام کو پڑھا؟ کیا ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچایا؟ ہم تو اپنے بیوی بچوں سے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں اللہ کے راہ میں جو نماز پڑھنے کا، باقی باتیں کہاں رہ گئیں؟
تو جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ تو خود بہت قرآن پڑھا، کیا لوگوں کو بتایا، کیا لوگوں کو اس راستے کو دکھایا؟ ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں انفرادی مسئلہ ہے کہ اپنا اپنا ہے، نہیں، ہم سب سے پوچھا جائے گا، ہم سب سے جو ہے وہ جواب طلبی ہوگی، اور جواب طلبی کے لیے ہم سے یہ ضرور ہونا ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے تو نے پی ایچ ڈی کر لی تھی، تم انگریزوں کو پڑھانے لگ پڑے تھے، نہیں ہاتھ لگایا تو صرف میری کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اگر ہاتھ کو کتاب کو ہاتھ لگا بھی لیا، سمجھ لیا، تو صرف اپنی ذات کی حد تک محدود کر لیا۔ اگر رسول اپنی ذات کی حد تک محدود کر لیتا، صحابہ کرام اپنی ذات کی حد تک محدود کر لیتے، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے اللہ کے نیک لوگ گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار کیوں اپنی جان کھپا کے چلے گئے یہاں پہ؟ انہوں نے اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کیا، ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے جو ہے وہ تنظیم بنانے میں صرف کر دیا، ایک کمرے کے کوارٹر میں وہ رہتے رہے، اور صرف وہی ان کا کھانا تھا، وہی ان کا کتنا تھا جو تھا، انہوں نے بچوں میں 2 کمرے بنا کے جو ہے ان کو نیکسس دے دی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہر چیز کھڑی ہوئی ہے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے امپلیمنٹ کیا، پھر طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اشرف امت بنایا گیا ہے، یہ اعزاز امت محمدیہ کو حاصل ہے، مسلمانوں کو حاصل ہے یہ اعزاز کہ ہم سب سے اشرف امت ہیں۔ لیکن سب سے اشرف امت کس وقت ہوں گے؟ نام کی حد تک تو ہیں، کیا عملی طور پہ بھی ہیں ہم؟ کیا ہم نے قرآن زندگیوں پہ قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ جب نہیں ہوتے تو پھر کس شکل سے وہاں پہ جا کے گواہی دیں گے ہم؟ کون سی شکل دکھائیں گے جس وقت اللہ ہمیں گواہ کھڑا کرے گا؟ ہم کیا کہیں گے اس وقت جا کے وہاں پہ کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے صرف تویز کی حد تک؟ یہی قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پھر انزلنا علیک الکتاب، ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب، تبیانا لکل شیء، ہر چیز بیان کر رہی ہے وہ۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ قرآن کس لیے اترا ہے؟ بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس کی رہنمائی اس کو جس فیلڈ میں چاہیے اس کا جو ہے وہ حل اس میں موجود ہے۔ کبھی ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اس میں سے؟ جس فیلڈ میں، بیماری میں، حضر میں، سفر میں، شفا میں، ہر چیز کا حل۔ دیکھیے، کہیں تو اجمالاً بیان ہوا ہے کہ اس کا تذکرہ کر دیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی تفسیر ہمیں مل جاتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ پھر قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ اگر مجھے کہا گیا نماز پڑھو تو قرآن میں کہاں طریقہ کار لکھا ہوا کہ اس طرح سجدہ کرنا، اس طرح رکوع کرنا، اتنی رکعتیں پڑھنی؟ کس نے کب بتایا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آج کے دور میں جو جدید دانشور ہیں، وہ دانشور اس چیز کو بڑا اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، جی قرآن میں دکھا دیں مجھے، میں حدیث کو نہیں مانتا۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ حدیث نے ہمیں سکھایا، اس کی تفصیل سکھائی کہ تم نے کیسے کرنا ہے۔ یہ قرآن تو ہر چیز کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ جب یہ لفظ فرما دیا گیا یہاں پہ کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز بیان کرتی ہے وہ کھول کے تمہارے ہر مسئلے کا۔ صحابہ کرام تو اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر کوئی بندہ دیکھتا کہ یہ آیت تو میرے لیے اتری ہے، یہ میرے لیے اتری ہے، اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو یہ واقعی قرآن میرے آپ کے لیے اترا ہے۔ ہم اس کا حل، ہر چیز کا حل اس میں ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تبیانا لکل شیء، وہ ہر چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بنی نوع انسان نے جس طرف بھی چلنا ہے اس کے لیے آگے گائیڈ بن کے جو سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ وَرَحْمَ وَحُدًا، اور وہ ہدایت ہے، وہ سیدھے راستے دکھاتی ہے۔ لیکن ہدایت اسی کو جو اس کو مانتا ہے، جو اپنے دل میں ہدایت کی تمع رکھتا ہے۔ جو ہدایت کی تمع نہیں رکھتا، اس قرآن کو صرف ایک ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن اس دن ہم کیا جواب کیا دیں گے؟ اس دن کس حیثیت سے اٹھائے جائیں گے؟ یہ کتاب تو ہمارے پاس تھی، ہم نے تو اس کو جو ہے وہ صرف تویز کی حد تک بھی اگر ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا، کتنی برکات سے ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارے اوپر کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ یہ ہدایت بھی ہے، اور پھر جو اس کو پا لیتا ہے وہ اس کے لیے رحمت بھی ہے، اس کے لیے رحمتوں کا نزول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں فرماتا ہے، اور اس کی رحمت سے جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیابیاں سے نوازے گا۔ آخرت میں بھی جو ہے وہ جنتوں کے وعدے اس نے کر رکھے ہیں۔ تو جب جنتوں کے وعدے بھی کیے جاتے ہیں، یہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اچھا پورا سال محنت کرو، تمہاری ACR اچھی لکھی جائے گی، تمہاری انکریمنٹ اچھی لکھا دی جائے گی۔ پورا سال ہم اپنی بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے، تیاگ دیتے ہیں، سارا کا سارا صبح 8 بجے نکلتے ہیں، رات 10 بجے تک دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں، کس لیے؟ کہ سال بعد یہ رزلٹ آنا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم اس راہ میں محنت کرو، تمہارے پاس یہ جنتوں کے دعوے میں نے کر دیے ہیں، اور تمہارے پاس وہ جنتوں کے دعوے وہ ہیں جو پھر سدا بہار ہیں، جن کو کوئی فنا نہیں ہے، تو پھر ہمیں قرآن کی بات پہ اعتبار نہیں آتا،
اپنے آفس کے باس کی اعتبار پہ جو ہے وہ اعتبار آتا ہے، اس کے لیے ہم جی جان سے کام کرنے لگ پڑتے ہیں، اللہ کے کہے ہوئے کو ہم نہیں مانتے۔ تو بیانن، اچھا یہ رحمت ہے و بشرا، اور یہ خوشخبری دیتا ہے للمسلمین، کس کے لیے؟ جو تسلیم کرتا ہے، جو مانتا ہے، جو مسلمان ہے۔ اب یہ ہے بھی مسلمانوں کے لیے، لوگوں نے اس سے فائدے اٹھا لیے، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کتنی بدقسمتی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھے جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، پڑھی جاتی ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں، میں نے 4 پڑھ لیے، میں نے 6 پڑھ لیے، ہم نے سمجھا کیا ہے اس سے؟ اور یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ تو بشارت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اللہ کی طرف سے کتاب اتری ہے، یہ ہماری ہر پہلو پہ رہنمائی کرتی ہے۔ ہم ہی اس سے رہنمائی نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے اگر جو ہے وہ پھانسی دینا شروع کر دی تو یورپی یونین یا جو G+ کی کیٹیگری ہے اس میں سے ہم نکال دیے جائیں گے۔ تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، تمہیں کفار پہ بھروسہ ہے۔ اس پہ بھروسہ کر کے تو دیکھنا پھر جو ہے وہ اسی پہ بھروسہ تھا تو آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلمان حکمرانی بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ مختصراً وقت میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے، انہی آیتوں کے اوپر جو ہے وہ ہم اور ڈیٹیل سے پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ کل کو ہمیں اٹھایا جانا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے گواہی لی جائے گی، پھر ہمارے اوپر رسول گواہ آئیں گے، بتایا جائے گا کہ ہاں بھی پڑھی تھی کتاب، پڑھی تھی سنت، پڑھی تھی، پھر اس کا کیا کیا تھا تو نے؟ کس منہ سے ہم حاضری دیں گے؟ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم وہاں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے، قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔